जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। सुबह हो गई, ये नई सुबह है और ये कह रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान असेंबली फ्लोर पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन लोटों का भी और उन जेन्युइन अरकाने असेंबली का जिन्होंने मंजूर कर डाली 2/3 अक्सरियत से वो आईनी तरामीम, 26वीं आईनी तरामीम, जिसका बड़ा शोर था, मुकिया शोर, रौला मुकिया। और इस व्लॉग में मैंने आपको बताना है कि कौन कौन सा पीटीआई का बंदा लोटा बना, किस लोटी को छुपा लिया गया, किस लोटी को किसने छुपाया और किस किस ने ज़ाहरन सामने आकर वोट दिया डंके की चोट पर हुकूमती बेंचों पर बैठकर, और किसने छुप कर वोट दिया, किसकी पनाह में छुपा, वो बार बार ये भी बताना है इसमें। वजीर आजम कह रहे थे कि ना जजा ने साडा ना बेड़ा गर्क कर देता। जिस रेकोडेक्ट से मंसूबे से वो जो आसफ अली जरदारी ने शुरू किया था गैर मुल्की कंपनियों के साथ, जहां से अरबों डॉलर आने थे, वहां इन जजा ने रौला पा के, पंगा पा के, तो हमें बाहर अरबों डॉलर्स भी देने पड़े, आलमी अदालत में जलील भी होना पड़ा और मिन्नतें भी करनी पड़ी। इसमें तो कोई शक नहीं है। मुझे रब जानता है, मुझे ना वो टेस्ला टावर नहीं भूल रहा, जिस तरह से इन अदालतों ने उन बेचारों को, वहां के रहायशियों को झोंपड़ों में रहने पर मजबूर कर दिया। कराची में खौफ आता है। और जिस तरह से ये बाबा रहमता बाबा डैम, जिस तरह से इसने मलिक रियाज को फैसिलिटेट किया और बेड़ा गर्क किया अलकादर ट्रस्ट केस में और बहरिया टाउन केस में। वैसे आपस की बात है कि ये जो है ना यार, मैं इस वक्त थोड़ा थका हुआ है, इसलिए स्लो स्लो बोल रहा हूँ, आप भी स्लो स्लो सुने, सुबह का टाइम है। ये जो है ना बाबा रहमता, ये टका भी नहीं छोड़ता था। वो महमूद भट्टी था बेचारा, यहाँ पाकिस्तान में रुलता रहा, लाहौर में फ्रांस चला गया और वहाँ जाके वो अच्छा फैशन डिज़ाइनर बन गया और उसने करोड़ों रुपया कमाया। उसने कहा यार, मैं करोड़ों रुपया तो मैंने कमा लिया है, अब मैंने जहाँ गुर्बत काटी है जिस लाहौर में, वहाँ जाकर कुछ करूँ। तो उसने लाहौर में एक फलाही इदारा बनाया, एक हॉस्पिटल बनाया। बाबा रहमता कह रहा था कि मेरे भरा नूं उत्थे वड्डा डॉक्टर ला। मतलब जो हॉस्पिटल था महमूद भट्टी का, बाबा रहमता साकिब निसार कह रहा था मेरे डॉक्टर भाई को वहाँ एमएस लगाओ। अच्छा, महमूद भट्टी कह रहा था कि यार मेरिट पे देखते हैं, जो बंदा मेरिट पे हुआ उसे लगाना है, ऐसे तो नहीं ना। तो बाबा रहमता निके थानेदार की तरफ से सीधा उसके महमूद भट्टी के घर पर जा छापा मारा उसने। वो बेचारा उस वक्त पानी लगा रहा था अपने लॉन को ना, और कैजुअल कपड़ों में जैसे मैं रहता हूँ ऐसे ही वो पानी लगा रहा था, पानी दे रहा था पौधों को पाइप के साथ। तो वहां जाकर पकड़ लिया महमूद भट्टी को और निक्के थानेदार की तरह, ओए भट्टी लागो अगे, लागो अगे, और लाकर लाहौर की जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है ना, वहां बिठा दिया। कई घंटे बिठाया, माल लिया उससे, तेरे ते पर्चे करा देने, तेनू ऐ कर देना, मैं तेनू तुन के रख देना, फलान है ढमकान है, और अपनी एक एक बात उस बेचारे से मनवाई। शरीफ आदमी सी वो, फैशन डिजाइनर, एक मतलब और तरह के वो लोग होते हैं ना, थोड़ा सा नरम मुलायम से, नाजुक से। अगर वो हुंदा कोई भट्टी पूरा पूरा राजपूत, मतलब डट के खलोण वाला ना, ते बाबे रहमते दी उत्थे ही चीफ जस्टिस ही कढ़ सकदा सी। लेकिन चीफ जस्टिस बड़ा बने हुए थे जो हुकूमतें तोड़ देते थे यार।
जो वजीर आजम को खड़े खड़े को कहते थे फिनिश तू नहीं हो वजीर आजम, चल निकल शाबाश, केड़ा नवाज शरीफ, केड़ा यूसुफ रजा गिलानी, केड़ा फलाना, केड़ा टमकाना, उनके सामने महमूद भट्टी बेचारा क्या कर सकता था? आप खुद ही बताए ना। ये आ जाते हैं असेंबली की तरफ। वहाँ भारी अक्सरियत से, मतलब 2/3 अक्सरियत से ये मुसवदा मंजूर हो गया, आईनी तरामीम हो गई, सेनेट से भी और कौमी असेंबली से भी। सेनेट का वाक़या मैं सारे का सारा जो भी वहाँ हुआ अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। अब कौमी असेंबली की तरफ आना है और आपको बताना है कि किस बंदे को उठाया गया पीटीआई के, कौन कौन लोटा हुआ, कौन कौन ज़ाहरन लोटा हुआ और कौन कौन छुप कर वोट देकर मियां नवाज शरीफ की आड़ में निकल गया, और जरताज गुल को किसने छुपाए रखा। लेकिन इन सारी बातों से पहले जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें। अच्छा, उन्होंने दोस्तों से बड़ी हैरत होंदी है, आते हैं मेरा बचूंगड़ा सा बच्चा सा चैनल देखते हैं, व्लॉग देखते हैं, पूरा वॉच टाइम बता रहा होता है कि कितने लोगों ने देखा और कितना वॉच टाइम है, कितना ज़्यादा देखा गया, कितने मिनट्स ज़्यादा देखा गया, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर दे। यार यारी ना होई छोलियां दा वड होया, लुक के मतलब एवें चोरा वांगू आना, वेख के टुर जाना, कित्थों दी गल है? डट के आओ यार, सामने आओ, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, की इहदे नाल की हो जाएगा? इससे क्या कोई ख़ास तकलीफ, कोई फिंगर में प्रॉब्लम आ जाती या करंट लगता है या कोई नुकसान हो जाता? नहीं, कुछ नहीं होंदा, अल्लाह दी कसम कुछ नहीं होंदा। ले सवेरे सवेरे में क्या है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो मेरा व्लॉग अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर शेयर कर दिया करें। कई घंटे पहले इजलास शुरू होने से, कौमी असेंबली के इजलास शुरू होने से कई घंटे पहले 6 लोगों को, पीटीआई के 6 लोगों को लाया गया कौमी असेंबली, लेकिन रखा गया कहाँ? तय खाने में, जहाँ गाड़ियों की पार्किंग है ना तय खाने में, वहाँ गाड़ियों से बाहर नहीं निकलने दिया गया। और नकाब पोश, वो मास्क वाले, और जिन पर बड़ा इतराता था इमरान खान ना, कि है ना कर्नल लियाकत और जनरल फैज, ये पार्लियामेंट में मेरे बंदे पूरे कर देते हैं, इतराता था ना इन पर, वो ही आए फिर। जनरल फैज या कर्नल लियाकत नहीं आया ना, नाल तो फड़े हुए ना, मतलब आने वाले आए, समझ रहे होंगे ना। और जाहिर है गन्स भी उनके पास होती हैं, वो पूरी तरह से पूरे भार नाल आंदे हैं, पूरी ताकत नाल आंदे हैं। कई घंटे ये 6 लोग बिठाए गए और 6 लोगों को इसलिए लाया गया कि पूरा था 120 का फिगर, 124 लोग चाहिए थे, 6 लाए गए कि कोई बंदा अगर अगे पीछे भी होया, कोई बीमार हो जाता है, किसी नाल कोई मिस है किसी भी तरह का, तो एक बंदा कम हुआ तो हम 5 बंदे आगे कर देंगे, 2 बंदे कम हुए तो 6 बंदे आगे कर देंगे। 24 का फिगर हमने हासिल करना है, 224 का, 2/3 अक्सरियत वो हम हासिल कर लेंगे। लेकिन नौबत नहीं आई, एक बंदी तो छुप गई। एक बंदी ने रिक्वेस्ट भेजी कि मैं गड्डी दे विच ना मैं हंब गई हाँ। ये बंदी कौन थी? ये जरताज गुल थी, मुबैना तौर पर। और उसने कहा कि मेरा मैसेज किसी तरह से आसिफा भुट्टो को पहुंचा दिया जाए कि मेरी आकर 1 मिनट के लिए बात सुन ले। इतनी देर में इनको कई घंटे गाड़ियों में बंद रखने, तुसी दसो कई घंटे बंदे नूं गड्डी च बहना पवे, शीशे भी बंद हों, लॉक हो गाड़ी, चाहे अंदर एसी चल रहे हों, जो भी हो, फिर किड्डा औखा काम है यार। ये मतलब ये जोग सौखा नहीं हैगा, ये काम बड़े औखे आ।
وہ عمر ایوب کہہ رہا ہے نا، الزام لگا رہا ہے کہ 3 ارب رشوت دی گئی ہمارے لوٹوں کو. وہ خیر وڈی چھال ماردا ہے، انہیں نہیں، لیکن مطلب ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے برے سے بننا پہنتا ہے پاجی. اور جتنی بڑی برائی ہمارے ملک میں ہماری سپریم کورٹ تھی یا ہماری عدلیہ ہے، اس تو وڈی کوئی برائی نہیں. اور انٹرنیشنل لیول پر مانی ہوئی یہ برائی ہے کہ 45 ممالک کی فہرست میں ہمارا نمبر 40واں ہے. یہ کتنی بڑی برائی ہے ساری عدلیہ. خود ہی حساب لگائیں. اور ان دا کنڈا کڈن واسطے پھر وڈا جمہور نہیں ہوندا، وہ لینا، وہ ہاتھ میں پکڑنا بہت ضروری تھا کہ اے کنڈا اونج نہیں نکلنا ہے، وڈے جمہور نال ہی کھچیا جانا ہے. تو وڈا جمہور ڈالا گیا. کئی گھنٹے یہ تہہ خانے میں رہے لوگ. اس کے بعد انہیں پارلیمنٹ کے 5ویں فلور پر پہنچا دیا گیا. وہاں حبس بیجا کہہ لے، یرغمالی کہہ لے، کڈنیپ کیے ہوئے لوگ، اغوا شدہ کہہ لے، کچھ بھی، کوئی بھی نام دے لے، یہ وہاں تھے. اور آصفہ بھٹو کو جب میسج ملا زرتاج گل کا، تو اس نے ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ نہیں، اب وہ تہہ خانے میں نہیں ہے، وہ فلاں جگہ پر پہنچ گئے. تو وہاں ہائی سیکیورٹی ان کے ارد گرد. لیکن آصفہ کو کون روک سکتا ہے؟ بلاول کو کون روک سکتا ہے؟ وہ تو لڑا تھا نا اس ساری گیم کا. صدر پاکستان ہے ان کا ابا، اور آصفہ خود ایک پروٹوکول ہے بہت بڑا، شبیہ ہے پوری کی پوری وہ شہید بے نظیر بھٹو کی. آصفہ گئی ہیں 5 فلور پر، اور وہاں جا کر زرتاج گل سے ملاقات کی. اور جیسے زرتاج گل پشاور ہائی کورٹ میں بیٹھی رو رہی تھی نا، ایسے ہی رونا دھونا کیا اس نے آصفہ کے سامنے، اور ریکویسٹ کی کہ مجھے سامنے پیش نہ کیا جائے، میری عزت رکھ لو کسی طرح، تہاڈے ہاتھ چی ہے. آصفہ نے اس سے وعدہ کر لیا کہ تو ایتھے ہی رہ، تینوں سامنے نہیں لے آندے، ساڈا سر جانا ہے چاہوں لوکاں دے نال ہی. زین نے بھی کوشش کی کہ مجھے چھپائے رکھا جائے. زین کے حوالے سے ایک اور بات بھی میں ابھی بتاتا ہوں، لیکن یہ تھوڑا قصہ میں سنا لوں. زین قریشی نے، لیکن انہوں کیا نہیں پتر، تین قربانی دا بکرا بننا پینا ہے، سامنے آنا ہوگا. زین کے حوالے سے یہ پچھلے دنوں خبر مشہور ہوئی تھی کہ ان کی وائف کو اغوا کر لیا گیا ہے. ان کی بہن، ان کی سسٹر، بھیناں ساریاں ہی ہوندیاں یار، بھین تے کوئی گل نہیں کرنی، لیکن اس نے ولاگ بھی کیا، ویڈیو میسج بھی اپنا جاری کیا مہربانوں قریشی نے کہ میری پرجائی نو اغوا کر لیا گیا ہے اور مسنگ ہے اور فلان ہے ڈھمکان ہے. لیکن اب یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ وہ تو اپنا ویزا لگوا رہی تھی، کیونکہ مال پانی آیا ہے نا، تو وہ ملک سے باہر چلی گئی ہیں. زین بھی چلا جائے گا. پیو نے بتھیری سیاست کر لی، دادے نے بتھیری کر لی، گورنر رہ لیا دادے نے، ہیں، اور ایک آدھ سال کا وقفہ ڈال کے پھر سیاست کی جا سکتی ہے. ساڑھے اگے ملک کیڑا گھاٹا ہے یہو جی سیاست کا. تو زین کو کہا گیا کہ تجھے چھپانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن تیرا ووٹ چاہیے، نیچے آنا ہے اور ووٹ دینا ہے تجھے. اب 5 بندے نیچے لائے گئے، زرتاج گل کو چھوڑا گیا وہیں، اور 5 بندے نیچے لائے گئے. میں نام ان کے پڑھ دیتا ہوں آپ کو، جنہوں نے، جو لوٹے بنے اور جنہوں نے ووٹ دیا عمران خان کی پارٹی سے نکل کر. مطلب وہ پارٹی بھی ایویں ہی ہے، مطلب نوٹیفیکیشن، مطلب ان کے جو حلف نامے ہیں نا، وہ بھی شکوک و شبہات والی بات ہی ہے نا. پتہ نہیں وہ سنی اتحاد، پتہ نہیں وہ پی ٹی آئی، پتہ نہیں وہ حلف نامہ کوئی ہے بھی ہے کہ نہیں. یہ ہیں جی زین قریشی صاحب نمبر 1. نمبر 2 چودھری الیاس ہیں، یہ مسلم لیگ کاف کے ہیں. پیجا گروپ نہیں ہے گا، پیجا گروپ، محسن الائی گروپ، کی نام دے منڈے دا، مونس الائی گروپ،
اس گروپ سے، اور یہ چوڑا ہو کے بیٹھا ہوا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر، یہ اس نے آ کے ووٹ ڈالا۔ عثمان علی یہ ساہیوال سے ہے، میں نے پی ٹی آئی کا، مطلب جو ان کا وہ کوئی پہلے سے حلف نامہ یا یہ وہ وہاں کون سا نشان تھا کوئی بلے شلے کا، سب نے آزاد الیکشن لڑا ہے، اور کوئی اس طرح کا معاملہ تو تھا ہی نہیں۔ یہ کورٹ دیکھ لے گی ان کے معاملات کیا ہے، یہ نااہل ہوتے ہیں یا رہتے ہیں۔ پھر جی مبارک زیب صاحب ہیں اور ظہور قریشی صاحب ہیں۔ ظہور قریشی صاحب بھی زین قریشی کے، شاہ محمود قریشی کے رشتہ دار ہیں، کر لو گل۔ اور یہ جو ہیں اورنگزیب کھچی، یہ بھی جنوبی پنجاب سے ہیں، اور زرتاج گل جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں نا، دنیا انہیں جانتی ہے۔ اور اختر مینگل صاحب کی جو بات ہے نا وہ بھی سن لیں کہ اختر مینگل دہائی تو بہت دے رہے ہیں، اور یہ فلانی یہ سسکیوں آہوں فلانوں والی ترمیم ہے، یہ بددعاؤں والی ترمیم ہے، یہ مکروہ ترمیم ہے، پتہ نہیں کی کہندے۔ دبئی بیٹھے سی نا، ان کے سگے بھانجے پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں سندھ سے، سگے بھانجے ان کا ماما ہے، یہ ماموں، ان کو بھیجا گیا دبئی کہ وہ اپنے مامے نے لے کے آ۔ یہاں پیپلز پارٹی اس سے لے کر آئی اختر مینگل کو، اور یہاں آ کے مولانا فضل الرحمان کے ارد گرد جب اس نے رش دیکھا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھا تو چوڑا ہو گیا۔ حالانکہ وہ اس نیت سے آیا تھا، جڑا بندہ چل کے آندا ہے نا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ شہباز شریف کے کہنے پر میں آیا ہوں، اور جڑا بندہ دبئیوں چل کے آندا نا، وہ اسے مقصد لیے آندا کہ جا کے میں جڑے مینوں لے کے آ رہا ہے انہاں دی فیور چ میں کچھ کرنا ہے۔ مطلب کوئی بندہ جوتے اتار کے ریسٹ کر رہا ہو چارپائی پر بیٹھا، اور آپ اسے جا کر کہیں چاچا جی اٹھو، اے نکا جا کام ہے میرے نال تے چلو، وہ جوتا پہن کر جب آپ کے ساتھ چلتا ہے تو وہ اس نیت سے چلتا ہے کہ آپ کا جا کے کام کروانا ہے جو آپ کا پھنسا ہوا ہے۔ اسی لیے آئے تھے مینگل صاحب، لیکن اتنے وہ رنگ برنگی دنیا ویخ کے نا مولانا فضل الرحمان دے گھر وہ چوڑا ہو گیا۔ لیکن اب وہ وہی سبکیاں، اس کا 2000 بندہ جو لاپتہ، وہ کہہ رہا کہ ہمارے بندے ہیں وہ چھوڑے جائیں، انہوں نے ایک بندہ نہیں چھڑیا گیا، لیکن انہوں نے 2 بندے چھٹ گئے، انہوں اتوں چھٹ گئے سینٹ میں۔ یہ بندے ہیں وہ جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ جس نے ہمارے خلاف ووٹ دیا ہے ہم ان کے گھروں کے باہر دھرنے دیں گے۔ اب ویخ نہیں لینا اسی دھرنے ہیں، اب ویخ نہیں لیا اسی پنجاب کالج دا انہاں دا جڑا فتنہ سی، ان دا احتجاج نہیں اسی ویخ لیا، اسی انہاں دا نواں ڈی چوک نہیں ویکھیا، انہاں دے ہن دند گنے گئے۔ یہ اب کوئی شولڈر نہیں ہے کسی قمر جاوید باجوہ کا، کسی جنرل ظہیر الاسلام کا، کسی جناب پاشا کا، کہ جس پر بیٹھا ہوا ہے ایسے خان ہینڈسم بن کے نا، اتنے موڈیاں دیتے انجن جا رہا ہے۔ وہ دن گئے، اور اب تو وہ دن بھی گئے جو عدالتوں سے اے ہیرو بن کے آندے سی، وکٹریاں دے نشان بنا کے جاندے سی، فنش ٹوکرے ضمانتاں دے فنش۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے اس میں کہ خان کہہ رہا ہے، خان بیمار ہے ویسے، میں آپ کو بتا دوں، جب سے یہ ترمیم منظور ہوئی ہے نا سینٹ سے، اس کے بعد خان کی حالت بہت پتلی ہے، اور میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ ایمبولینس بھی منگوائی گئی تھی۔ یہ جو پھرتی نہیں ہے ایمبولینسز 1122، اس طرح کا کوئی سلسلہ کیا گیا تھا کہ جی انہوں کسی پاسے لے جانا پوے تو لے جائیے۔ خان کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن خان کے لیے اب انہوں نے رسے پیڑے وٹ لیے ہیں۔ وہ جو بڑی محفلیں لگتی تھی نا اڈیالہ جیل میں، وہ اڈیالہ جیل نہیں، کوئی میلہ تھا، میلے نو چل میرے نال کوڑے، سام کنجیاں تے رکھ لے سرانے، چلیاں میں میلیاں تے ہیں، وہی میلہ بنا ہوا تھا۔ پی ٹی آئی لیڈر آ رہا ہے جا رہا ہے، جرنلسٹ آ رہا ہے جا رہا ہے، اب میٹنگاں ہو رہی ہیں، کانفرنساں ہو رہی ہیں 3 گھنٹے دیاں خان دے نال ہیں۔
اور خان وہاں ہینڈسم بن کے نقدہ کوکا بنا بیٹھا ہوتا تھا. اب وہ بات نہیں ہے. ہن انہوں کسے نال ملن نہیں دینا. کوئی مجبوری ہوئی تو ایک آدھ بندے کو اے نہیں کہ ڈیلیگیٹ جا رہا ہے. اے عمر ایوب اگے پیچھے پیچھے بیرسٹر اپنا وہ کیا ہے بیچارہ معصوم صاحب، بہت شریف آدمی ہے یار وہ گوہر علی خان. پی ٹی آئی کا وہ بندہ نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کا بندہ ہے. آپ کو پتہ ہی ہے، کتنی دفعہ بتایا جائے اس بات کو. اسد کیسر، وہ گوتوالا، کیا نام ہے اس کا، سلمان اکرم راجا، اور وہ حامد رضا، وہ سنی تحریک والا، سنی جماعت والا. اور یہ وہ وگ دے وگ ہون نہیں جانے وہاں اڈیالہ میں. کوئی مجبوری ہوئی تو چل علی امین گنڈا پور تو چلا جائے یار، جا چکر لا، کیونکہ وہ محسن نقوی کا بھائی ہے. اور بھائی جو قریب آ گئے ہیں بہت سارا. آپ جانتے ہی نا اس ساری گیم کو. خان دی دراصل کہانی مک گئی ہے. دوجے لفظاں جو اسٹیبلشمنٹ تھی، مطلب پہلے اس کے پاس اسٹیبلشمنٹ تھی ہمارے ملک کی ریاست کی، قمر جاوید باجوہ کے روپ میں، جناب فیض کے روپ میں، وہ ختم ہو گئی، فنش. پھر اس کے پاس خان کے پاس جوڈیشری کے روپ میں ایک اسٹیبلشمنٹ تھی جو آپریشن گولڈ سمتھ کے تھرو اسے بہت نواز رہی تھی، بہت سہولیات، بڑیاں موجاں. وہ اسٹیبلشمنٹ بھی فنش ہو گئی. اب کوئی اسٹیبلشمنٹ بچی نہیں ہے. کوئی لیاقت علی چٹھا اب پریس کانفرنس کرنے کے لیے پنڈی کا کمشنر نہیں اٹھے گا کہ میں جاواں تے جا کے خان دے حق میں پریس کانفرنس کر دواں جناب فیض دے کہن تے، کیونکہ جناب فیض نے مینوں کہا کہ میں تینوں سیدھا صدر پاکستان لا دینا ہے. جا کے کہو دے قاضی فائز عیسیٰ نوں، اور کہہ دے کہ سارا الیکشن 2 نمبر ہویا تے رو تھے کہ میں رویا بڑا سارا، اور قاضی کو بھی لا کے پھانسی دے، مجھے بھی پھانسی دے. یہ ڈرامے ختم. احتجاج کی سکت ان میں رہ نہیں گئی. سیدھی بات ہے کہ سڑکوں پر آ جائیں. ہون نہیں ہو گلاں، وہ موج باراں کوئی نہیں ہے. 600-700 مطلب اس سے کہیں زیادہ، 1000 سے زیادہ ان کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں. جڑے بڑے جوشیلے سی نا وہ پھڑے ہوئے ہیں. کچھ 9 مئی میں پکڑے ہوئے ہیں. آ جا کے ان کے پاس ایک گنڈا پور بچتا ہے جسے کہیں کہ لے آ قافلہ تے پھر چلیے تے وہ ہن ماردا گل چپیڑا، جیسے اس نے سلمان اکرم راجا کو ماری. کہ تو کروڑاں دیاں اتنے بہ کے فیساں لینا ہے تے میں کروڑاں لا کے آنا، اینی ساری مشینری، اینا سارا سرکاری ملازم نال لے کے آنا، اینیاں روٹیاں دا بندوبست کرنا ایڈے وڈے قافلے دا، اور یہ وہ سب کچھ. تے اے خالہ جی دا ویڑا ہے جتھے میں روز آ جایا کرا، ماسی دا ویڑا ہے، میں نہیں آنا. اس نے سلمان اکرم راجا کی اچھی ٹھکائی کی تھی. اور علی امین گنڈا پور ہے، بیرسٹر اپنا گوہر علی خان ہے، اس طرح کے نیک گنڈا پور کو بھی آج نیک کہنا پڑ رہا ہے یار. ویکھو کی رنگ بدل دی ہے دنیا نا، ویکھی جا دنیا دے رنگ ہیں. اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے انہوں باقی دا بھی جمہوری کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ بندے دے پت بن جاؤ. 5 سال کے لیے یہ حکومت ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، اسے اب چھیڑ کوئی نہیں سکتا. کوئی منصور علی شاہ، کوئی جسٹس منیب، ٹرکاں والا تو نس گیا نا، اور اجاز الحسن وغیرہ بھی نس گیا، اور رجیم پوری کی پوری وہ تو گئی. تو انہوں نے انہیں سمجھانا ہے کہ بندے دے پت بن کے بوو گے تو خان نوں تھوڑی جی اتنے سہولت ملے گی. اگر آپ نے کوئی پنگا شنگا جاری رکھا تو تہاڈے نال تے جیڑی ہونی ہے سڑکاں تے وہ ہونی ہے. خان دا اتھے حکا پانی بند رہنا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صدر پاکستان مطلب اب 6 بجنے کو ہے. صدر پاکستان جو ہے وہ 8 ساڑھے 8 بجے اٹھ کے انہیں سائن کر دینا اندر ترمیم تے 26ویں آئینی ترمیم پر وہ لاگو ہے. کیڑا منصور علی شاہ، کتھوں دا چیف جسٹس،
جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں، اور جڑا میں سلو بولیا نا بہت تھکیا ہوا ہے یار پوری رات دا، اس تے معافی۔ اللہ حافظ۔